حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے بڑی عظیم بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ۔ بس آیت مبارکہ کے اتنے حصے کو بطور خاص سمجھیے۔ سب سے پہلے اللہ پاک فرماتا ہے سلیمان داؤد کا وارث بنا۔ اب یہاں وارث بننے سے کیا مراد ہے؟ کیا نبیوں اور پیغمبروں کی وراثت مال ہوتا ہے، جائیداد ہوتی ہے، زمین ہوتی ہے، مویشی یا کھیتی باڑی ہوتی ہے، یا اسی طرح درہم اور دینار انبیاء کی میراث ہوتی ہے، انبیاء کی وراثت ہوتی ہے؟ اگر یہاں زمین کی وراثت کی بات کی جا رہی ہوتی تو پھر ایک بیٹے کی وراثت کی بات نہ ہوتی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے صرف حضرت سلیمان نہیں تھے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے کل 19 بیٹے تھے، جن میں سے یہاں صرف ایک بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بیٹا وارث بنا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ باقی بیٹوں کو وراثت سے محروم رکھا گیا ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر انہیں وراثت سے محروم رکھا گیا تو یہ ظلم ہے، اور ظلم انبیاء سے صادر ہونا تو ناممکن ہے۔ پیغمبر گناہوں سے پاک ہیں، پیغمبر سے گناہ کا صدور ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر ہو اور وہ ظلم کرے یا گناہ کرے یا ناانصافی سے کام لے اور باقی بیٹوں کو وراثت سے محروم کر دے، اور کل وارث، ساری جائیداد کا وارث ایک بیٹے کو بنا دے۔ پیغمبر سے ہم اس بات کی توقع قطعاً نہیں کر سکتے۔ تو یہاں جس وراثت کا ذکر ہو رہا ہے وہ وراثت مال نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، مویشی اور جانور نہیں ہے، بلکہ یہاں جس وراثت کی بات ہو رہی ہے وہ وراثت ہے علم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روحانی کمالات ہوں، سیاسی کمالات ہوں، اخلاقی کمالات ہوں، ان کمالات کے وارث بنے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یعنی آپ بطور خاص اگر گن لیں اس میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی، اس حکومت کے وارث بنے حضرت سلیمان علیہ السلام، اس حکومت کے۔ تو یہاں جس وراثت کی بات ہے وہ حکومت ہے، وہ ملک ہے، وہ علم ہے، وہ نبوت ہے، کیونکہ نبوت بھی باقی بیٹوں کو عطا نہیں کی گئی، نبوت بھی صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ یہ بات اس لیے بیان کی جا رہی ہے بطور خاص کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، انبیاء کے نزدیک مال کی کوئی وقت ہے؟ مال کی، دولت کی، زر کی، پیسے کی محتاجی تو ہماری ہے۔ ہمارے پاس مال ہو، دولت ہو تو ہمارا زندگی کا نظام آگے چلتا ہے، مگر جو پیغمبر ہیں وہ مال کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں مال کا محتاج نہیں بنایا، اور پیغمبر اپنے پیچھے جائیداد جمع کر کے چھوڑ کے نہیں جاتے کہ وہ اپنے بیٹوں کے اندر اپنی جو وراثت ہے وہ تقسیم کریں گے۔ یہ بات میں پھر ایک دفعہ واضح کر کے بیان کر رہا ہوں، کسی ایک پیغمبر نے بھی اپنی زندگی کے اندر جائیداد، پیسہ، زر، مال اس طرح سے جوڑا نہیں ہے، جمع نہیں کیا کہ یہ میری اولاد کے کام آئے گا۔ وہ اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ کے نہیں گئے، وہ اپنی اولاد کے لیے علم چھوڑ کے گئے۔ اب حدیث پاک سنیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک جو بھی بیان کر رہا ہوں یہ ترمذی شریف کی ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 312 ہے۔
حدیث کا نمبر 2691 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انبیاء نے صرف علم کا وارث بنایا۔ تو جس نے علم اختیار کیا اس نے پورا حصہ لیا۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ انبیاء کرام نے کبھی بھی دینار و درہم کا وارث کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جب بھی بنایا ہے علم کا وارث بنایا ہے۔ یہاں بھی جس وراثت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایک بیٹے کی بات ہوئی آیت مبارکہ کے اندر، ایک بیٹے کی بات ہوئی۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر طبری کے اندر اس بات کو نقل کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، مگر یہاں جس بیٹے کا ذکر ہے وہ صرف ایک ہے۔ آپ خود یہ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر زمین کی وراثت کی بات ہوتی تو سارے بیٹوں کے اندر برابری کی بنیاد پر وراثت کا ذکر ہوتا۔ اگر زمین، مال، جائیداد کی وراثت کی بات ہوتی تو پھر 19 کے 19 بیٹوں کے اندر وراثت کی تقسیم کا ذکر ہوتا۔ یہاں باقی بیٹوں کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، صرف ایک بیٹے کا ذکر کیا گیا، داؤد کا بیٹا سلیمان۔ اللہ پاک فرماتا ہے داؤد کا بیٹا سلیمان وہ وارث بنا۔ اگر ایک بیٹے کو وارث بنانے کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں کون سی وراثت کا ذکر ہے؟ پھر علم کی وراثت کا ذکر ہے۔ یہ مسئلہ میں کھول کے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے ایک بڑا عجیب و غریب افسانہ بنایا جاتا ہے باغ فدق کے نام پر، اور وہ فسانہ اس لیے گھڑا جاتا ہے کہ تاکہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص خلفائے راشدین اور بالخصوص تمام صحابہ کرام ان کے درمیان ایک جھگڑے کی فضا پیدا کی جا سکے، لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ان کے آپس میں جھگڑے تھے۔ حالانکہ جتنے صحابہ کرام تھے وہ سب کے سب اہل بیت کا ادب اور احترام کرنے والے تھے۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے اہل بیت کی شان کے اندر کبھی کوئی ادنا درجے کی بھی بے ادبی کی ہو۔ حضور کا ہر صحابی اہل بیت کا عقیدت مند تھا۔ حضور کا ہر صحابی اہل بیت کا بولیے عقیدت مند تھا، احترام کرنے والا تھا۔ تمام خلفائے راشدین اہل بیت کا ادب اور احترام کرنے والے تھے۔ وہ پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر خرابیاں پیدا کرنے والے، نوجوان نسل کو معاذ اللہ گمراہ کرنے کے لیے وہ کہانی اس طرح سے گھڑتے ہیں۔ دیکھیں جی، بی بی پاک دربار میں گئی تھی اپنا حق مانگنے کے لیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حق دیا نہیں تھا، وراثت کا حق مانگنے گئی تھی اور وراثت کا حق دیا نہیں گیا۔ یعنی لوگوں کے ذہنوں کے اندر پوائنٹ یہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جو خلیفہ اول تھے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ اللہ وہ ناجائز طور پر حضرت فاطمہ الزہرا کے حصے پر غاصب تھے، قابض تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر دیدہ دانستہ ظلم کرتے ہوئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نا انصافی کرتے ہوئے بی بی پاک کا حق دبا کے رکھا ہوا تھا۔ آیت مبارکہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس آیت کے اندر بیان کیا ہو رہا ہے کہ ایک بیٹا وارث بنا ہے، اور وہ وارث بھی علم کا وارث بنا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی آپ نے سن لی، جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ انبیاء کا وارث، انبیاء کی وراثت جائیداد نہیں ہے بلکہ علم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ اپنے پیچھے کوئی جائیداد بنا کے گئے کہ وہ اولاد کے اندر تقسیم ہونا تھی، اور خلیفہ اول جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ وراثت برابر تقسیم نہ کی یا حضور کی اولاد کو سے محروم کر دیا۔ یہ صرف اور صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو دین سے گمراہ کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے،
اور لوگوں کو دین کا مخالف بنانے کے لیے، لوگوں کو معاذ اللہ قرآن سے دور کرنے کے لیے یہ کہانیاں بنائی جاتی ہیں، یہ ڈرامے رچائے جاتے ہیں، یہ افسانے گھڑے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر فتنے بپا کیے جا سکیں۔ تو سمجھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے ہیں، اور کس چیز کے وارث بنے ہیں؟ مال کے، جائیداد کے، زر کے، درہم کے، دینار کے نہیں، نبوت کے وارث بنے، علم کے وارث بنے، سیاست کے وارث بنے، حکومت کے وارث بنے۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان اپنے باپ حضرت داؤد کے علم کے وارث بنے، حکومت کے وارث بنے، نبوت کے وارث بنے۔